ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت تکوین اس کا 22واں باب، اس کی پہلی سے دوسری، 9ویں سے 13ویں اور 15ویں سے 18ویں آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا اور اسے وہاں پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تمہیں دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا تھا پہنچے تو اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی، اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا، اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھری پکڑ لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اسے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر، اب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دیکھو اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں، اور ابراہیم اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور خداوند کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان پر سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے ساحل کی ریت کے مانند بناؤں گا۔ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازوں پر قابض ہوگی، روئے زمین کی کل اقوام تیری نسل میں برکت پائے گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 116 جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ میں اس وقت بھی ایمان لایا جب میں نے کہا کہ میں سخت مصیبت میں مبتلا ہوں۔ خداوند کی نگاہ میں اس کے برگزیدوں کی موت بیش بہا ہے۔ جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ اے خداوند، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری کنیز کا فرزند ہوں، میں حمد کا ذبیحہ تیرے حضور میں گزرانوں گا اور خداوند کا نام لوں گا۔ جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ میں خدا کی تمام امت کے روبرو خداوند کے گھر کی بارگاہوں میں بیت المقدس کے اندر تیرے ہی درمیان اے یروشلم اپنی منتیں ادا کروں گا۔ جماعتی جواب، میں خداوند کے حضور عرض زندگان میں چلتا رہوں گا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 8واں باب 31ویں سے 34ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارے خلاف ہوگا؟ جس نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہیں کیا ہے بلکہ اسے ہم سب کے بدلے حوالہ کر دیا، تو وہ اس کے ساتھ سب چیزیں بھی ہمیں کیوں کر نہیں بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون دعویٰ کرے گا؟ خدا ہی صادق ٹھہراتا ہے، کون مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع ہی ہے جو مر گیا بلکہ جی بھی اٹھا اور خدا کی دائنی طرف ہے، اور وہی ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ نواں باب پہلی سے 9ویں آیت۔ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب۔ اس وقت یسوع نے پطرس
اور یعقوب اور یوحنا کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر علیحدگی میں لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک ایسی درخشاں اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی قصار ویسی نہیں کر سکتا۔ اور الیاس موسیٰ کے ساتھ انہیں دکھائی دیا، اور وہ یسوع سے باتیں کرتے تھے، اور پطرس نے یسوع سے مخاطب ہو کر کہا کہ ربی، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، اور ہم 3 ڈیرے بنائے، ایک تیرے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے اور ایک الیاس کے لیے، کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے۔ تب ایک بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، اس کی سنو۔ انہوں نے یکا یک نظر دوڑا کر سوائے اکیلے یسوع کے اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا، اور جب وہ پہاڑ سے اترتے تھے تو اس نے انہیں منع کیا کہ جب تک ابن انسان مردوں میں سے نہ جی اٹھے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا۔ اور وہ اس کلام کو اپنے پاس اخفا کر کے ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے سے کیا مراد ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔